بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا قد بہت چھوٹا تھا، اسی وجہ سے شادی دیر سے ہوئی، پر اب جس سے شادی ہوئی وہ بہت لمبا تھا۔ شادی کے 3 دن بعد شوہر بولا کہ میں ایک ایسا عمل کروں گا جس سے تم 1 مہینے میں لمبی ہو جاؤ گی اور تم مجھے اس عمل سے منع نہیں کرو گی۔ میں مان گئی، لیکن قیامت ٹوٹ پڑی جب شوہر نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر 3 لمبے۔ آج میری شادی کی پہلی رات تھی اور میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی کہ جب میری ساس کمرے میں داخل ہوئیں۔ میں جو اپنے شوہر کے آنے کی توقع کر رہی تھی، ساس کو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس وقت اس کا یہاں کیا کام۔ میری ساس مجھے دیکھ کر بولی، ساس اپنی نئی نویلی بہوؤں سے پوتے اور پوتیوں کی فرمائش کرتی ہیں کہ 1 سال تک ہمیں خوشخبری سنا دینا، مگر میں صرف ایک بات تم سے کہنے آئی ہوں کہ تم میرے اونچے لمبے بیٹے کے قابل نہیں۔ تم 4.5 فٹ کی اور وہ 6.5 فٹ کا ہے۔ بہتری یہی ہے کہ تم بھی اپنا قد لمبا کر لو، ورنہ میں اپنے بیٹے کے لیے دوسری بیوی لے آؤں گی۔ پہلے ہی دن اپنے قد پر تانا سن کر میں رونے والی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد میرا شوہر کمرے میں آیا تو میں نے اس سے کہا کہ تمہاری ماں یہ سب باتیں کر رہی تھی۔ شوہر ماں کی حمایت کرتے ہوئے بولا، وہ زبان کی کڑوی ہیں لیکن دل کی بہت اچھی ہیں۔ بے شک تمہیں یہاں پر باتیں سنا کر گئی ہیں، مگر باہر جا کر مجھے کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں شادی کے 3 دن بعد ایک خاص عمل بتاؤں گی جس کو کرنے کے بعد تمہاری بیوی کا قد لمبا ہو جائے گا۔ میں چونک گئی کہ میری ساس میرے ساتھ کیا گیم کھیل رہی ہیں۔ بھلا ایسا کبھی ہوا ہے کہ کسی خاص عمل کو کرنے سے قد لمبا ہو جائے؟ مگر میں اس وقت بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموش ہو رہی۔ میرا نام بینش ہے، میں ایک چھوٹے قد کی لڑکی ہوں۔ میرے بابا کا قد نارمل تھا اور امی کا بھی ٹھیک ٹھاک تھا، مگر ایک پھپھو کا قد چھوٹا تھا جس کی وجہ سے میرا قد ان پر چلا گیا۔ پھپھو کا تو بہت ہی چھوٹا تھا، مگر میں پھر بھی اپنی پھپھو سے تھوڑی اونچی ہی تھی۔ میرے باقی بہن بھائیوں کے قد لمبے تھے، اس لیے جب لوگ بیچ میں مجھے دیکھتے تو مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے تھے۔ مگر میرے بابا نے مجھے ہمیشہ یہ سکھایا تھا کہ سب کو بنانے والی ذات خدا کی ہے، تم میں کوئی عیب نہیں ہے، تم اپنے آپ پر اعتماد کرو۔ یوں مجھے دنیا کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں ہر سال اسکالرشپ پر پڑھتی رہی، پھر یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ یونیورسٹی میں مجھے ایک لمبے لڑکے سے محبت ہو گئی تھی، اس کا نام فہد تھا اور وہ میری ہی کلاس میں پڑھتا تھا اور ہم دونوں کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ ہم پڑھے لکھے تھے اور ہمیں ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کون چھوٹا ہے یا لمبا، موٹا ہے یا پتلا، کالا ہے یا گورا۔ اس لیے ہم دونوں کی دوستی پوری یونیورسٹی میں مشہور تھی۔ میں اب کئی دنوں سے اس سے شادی کے لیے کہہ رہی تھی، مگر وہ مسلسل ٹالے جا رہا تھا۔ جب بھی میں شادی کی بات کرتی وہ بات بدل کر کوئی اور موضوع شروع کر دیتا۔ اب تو مجھے شک ہونے لگا تھا کہ وہ کوئی ٹائم پاس لڑکا تو نہیں تھا جو میرے ساتھ صرف وقت گزاری کر رہا تھا۔ ایک دن میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا کہ تم مجھ سے شادی بھی کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ کہنے لگا، میں چاہتا ہوں، مگر میں جانتا ہوں میری ماں کبھی نہیں مانے گی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تمہاری ماں کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں نے 1-2 بار اس کی امی سے ملاقات کی تھی اور وہ مجھے ایک اچھی خاتون لگی تھی۔ کہنے لگا، میں نے اپنی ماں سے بات کی تھی اور بتایا تھا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی، بینش کا قد چھوٹا ہے، میں تمہاری شادی تمہارے جیسے کسی اونچی لمبی لڑکی سے کراؤں گی۔ یہ بات سن کر تو میں سناٹے میں آ گئی، کیونکہ فہد کی امی کا قد تو مجھ سے بھی چھوٹا تھا۔ اپنے جیسی کسی لڑکی کو وہ کیسے ریجیکٹ کر سکتی تھی؟ فہد نے اپنی ماں کو منانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ تو ایسے ضد پر اڑ گئی تھی کہ مان ہی نہیں رہی تھی۔ فہد نے انہیں کورٹ میرج کی دھمکی دی تھی، تب جا کر وہ میرے گھر رشتہ لائی تھی۔ اگرچہ ان کا موڈ تب بھی بگڑا ہوا تھا، مگر میں نے یہی سوچا تھا کہ میں نے کون سا ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ شادی کے اگلے دن پھر سے میرے پاس آئیں اور کہنے لگی، میں ایک چھوٹی بہو ہرگز قبول نہیں کروں گی۔ تمہارے شوہر کو ایک عمل بتاؤں گی، تم بھی چپ چاپ اس پر راضی ہو جانا، اس سے تمہارا قد لمبا ہو جائے گا۔ میں نے تجسس سے پوچھا، کیسا عمل؟
ساس کہنے لگی ایک بہت خاص عمل ہے، مگر میں آج نہیں کل بتاؤں گی۔ آج میرے شوہر کو میری ساس نے کمرے میں نہیں آنے دیا۔ کہنے لگی قد لمبا کرنا چاہتی ہو نا، تو اس کے لیے تمہارا شوہر فی الحال تمہارے قریب نہیں جا سکتا۔ میرا دماغ غصے سے بھر گیا کہ یہ کیا عجیب بات ہوئی کہ وہ میرے شوہر کو کمرے میں نہیں آنے دے رہی۔ میں اپنی ساس سے کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ میرے شوہر نے اشارے سے منع کر دیا اور اپنی ماں کے پیچھے اس کے کمرے میں چلا گیا۔ میں یہ سب برداشت کرنے پر مجبور تھی کیونکہ اپنی پسند کی شادی کی تھی اور مجھے یقین تھا کہ اگرچہ میرے باپ نے مجھے اس شادی سے منع کیا تھا اور میری ضد پر مجبور ہو کر میری شادی کروائی تھی، اگر میں انہیں ابھی کہتی کہ میں یہاں خوش نہیں ہوں تو وہ مجھے آ کر لے جاتے۔ میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میرا قد لمبا ہو۔ 25 سال کی عمر تک میں کئی علاج کروا چکی تھی مگر کچھ فرق نہیں پڑا تھا۔ اب ساس نے نیا شوشہ چھوڑ دیا تھا کہ وہ ایک خاص عمل سے میرا قد لمبا کرے گی۔ میری اگلے دن اپنے شوہر سے بات ہوئی تو وہ کہنے لگا میری ماں کی بات مان لو، وہ جو کہہ رہی ہیں تمہارے بھلے کے لیے ہی کہہ رہی ہیں۔ ان کے پاس ایک بہت ہی پرانا نسخہ ہے، ایک بار کوشش کر لینے میں کیا حرج ہے۔ میں نے اپنے شوہر کے کہنے پر حامی بھر لی کہ شاید اسی طرح میری ساس کا موڈ مجھ سے بہتر ہو جائے۔ اگلے دن میری ساس مجھ سے کہنے لگی کہ تم آج سارا دن اپنے کمرے سے باہر مت نکلنا، شام کو تمہارا شوہر آئے گا تو عمل شروع کریں گے۔ میں اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور طرح طرح کے خیال میرے دل میں آنے لگے کہ جانے کیسا عمل ہوگا، کیا ہوگا میرے ساتھ۔ پورا دن میں بھوکی پیاسی رہی۔ ساس نے کمرے سے ہی باہر نہیں آنے دیا۔ شام کے وقت کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ساس اور میرا شوہر کمرے میں داخل ہوئے۔ ساس کے ہاتھ میں ایک بوسیدہ سی کتاب تھی جس میں سے وہ پڑھ کر کوئی عمل کرنے والی تھی۔ مجھے کہنے لگی ایک ٹانگ پر کھڑی ہو جا۔ میں حیران ہو کر کھڑی ہو گئی۔ میری ساس نے میرے شوہر کو اشارہ کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر جو ٹانگ میں نے کھڑی کی تھی اس کو دوسری ٹانگ کے ساتھ باندھ دیا۔ میں چلائی کہ یہ کیسا عمل ہے۔ شوہر نے ہولے سے کہا پلیز میری خاطر برداشت کر لو، اماں کا عمل ختم ہوگا تو وہ مجھے کمرے میں آنے کی اجازت دیں گی، ورنہ نہیں۔ میری ساس نے میرے شوہر کو کمرے سے باہر نکال دیا اور مجھے ساری رات اٹک پٹک کرواتی رہیں۔ کہنے لگی میرے پاس جو یہ پرانی کتاب ہے اس میں بڑے کامیاب نسخے ہیں، بڑے لوگوں کے قد بڑے ہوئے ہیں۔ میری ساس کے پاس تو یہ کتاب تھی مگر انہوں نے میرا بھلا نہ سوچا، مگر میں تمہارا بھلا سوچ رہی ہوں۔ پوری رات اس فضول سی ورزش سے میری ٹانگ کے پٹھے کھچے اور میری کمر بھی اکڑ گئی۔ اگلا پورا دن میرا سوتے ہوئے گزرا تھا کہ ساس پھر سے وہی کتاب پکڑے میرے کمرے میں آ گئی۔ اس بار اس نے میرے ہاتھ اوپر کروا کر باندھ دیے۔ میں پوری رات اذیت کا شکار رہی۔ پھر تو یہ تماشا روز ہی ہونے لگا۔ میری ساس اس کتاب سے عجیب عجیب ورزشیں پڑھ کر مجھ پر آزماتی رہیں۔ کبھی کہتی کہ الٹا لیٹ جاؤ، کبھی کھڑی کی صورت دونوں گھٹنوں کو باندھ دیتی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، میری ساس میرے لیے گرم سوپ لے کر آئیں۔ ابھی میں نے پہلا گھونٹ ہی بھرا تھا کہ میری زبان جل گئی۔ اس میں انتہا سے زیادہ مرچیں تھیں۔ میں نے باقی سارا سوپ پھینک دیا۔ میرا شوہر مجھے تسلیاں دیتا کہ بس 1 مہینہ صبر کر لو، اگر تو تمہارا قد لمبا ہو گیا تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر نہ ہوا تو پھر ساری زندگی میری ماں تمہیں تانا تو نہ دے گی اور نہ ہی گھر سے نکالنے کی بات کرے گی۔ اگر مجھے میرے شوہر کا تعاون درکار نہ ہوتا تو میں کب کا گھر چھوڑ کر جا چکی ہوتی۔ ساس کے عمل کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور میری بس ہو چکی تھی۔ میں اپنی جان چھڑانے کے بہانے ڈھونڈنے لگی۔ پھر ایک دم میرے ذہن میں ایک پلان آیا کہ اگر میں وہ کتاب ہی غائب کر دوں جس کی طرف سے دیکھ کر وہ مجھ پر ورزشیں آزما رہی تھی، نہ وہ کتاب رہے گی اور نہ ساس کا عمل۔ ایک دن جب وہ صبح صبح اپنے کمرے میں وہ کتاب رکھنے گئیں تو میں نے چوری چوری دیکھا وہ الماری میں اسے رکھ رہی تھی۔ الماری کو تالا لگا کر چابی دراز میں رکھ دی۔ میں نے پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے الماری سے وہ کتاب نکالنی ہوگی اور اسے پھاڑ کر پھینکنا ہوگا۔ اس سے پہلے شام ہوتی اور ساس پھر سے میرے کمرے میں بما ساز و سامان آ جاتی، مجھے پہلے ہی کچھ کر لینا چاہیے تھا۔ دوپہر کو میری ساس سو جاتی تھی۔ میں دبے قدموں ساس کے کمرے میں گئی اور چوری چوری اس کی الماری کھولی۔
सास की तरफ देखते हुए टटोल कर जल्दी से सबसे ऊपर रखी हुई किताब उठाकर मैं अपने कमरे में आ गई। लेकिन ये क्या, मैंने कमरे में आकर देखा तो मैं गलत चीज़ उठा लाई थी। उस किताब के कवर का मुझे अच्छे से पता था। मैं किताब की बजाय कोई डायरी उठा कर ले आई थी। अब मैं दोबारा अपनी सास के कमरे में जाने का रिस्क नहीं ले सकती थी। अगर वो जाग जाती तो उसका कुछ पता नहीं था कि मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दे। मैंने उस डायरी को परे फेंका तो वो बेड पर खुल गई। मुझे लगा कि वो खाली होगी, मगर वो तो भरी हुई थी। मैं हैरान होकर आगे बढ़ी और वो डायरी उठाकर देखी तो उसके पहले सफ़े पर मेरी सास का नाम लिखा था। मैंने सोचा, ओह, ये तो मेरी सास की डायरी है। करने को कुछ और काम तो था नहीं। मैंने डायरी खोली और पढ़नी शुरू कर दी। शाम को मेरा शौहर कमरे में आया तो उसके हाथ में 3 रस्सियां थीं। मैं रस्सियां देखकर चौंक गई और पूछा, ये क्या है? मेरा नाम समारा है, गुजरावाला से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं 6 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर हूँ। मैं अपनी बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा ज़हीन थी, मगर फिर भी हमेशा मेरे बहन भाइयों को ही मुझ पर क्यों फौकियत मिलती थी। जब तक मैं छोटी थी उसकी वजह नहीं मालूम थी, मगर जब मुझसे छोटी दोनों बहनों ने भी सर निकाल लिया तो तब मुझे पता चला कि क्या वजह थी जो यूं मुझे हमेशा सबसे पीछे धकेला जाता था। मेरा कद छोटा था और छोटा ही रह गया था। सब बहन भाई मुझसे लंबे हो गए। मेरा मजाक उड़ाया जाने लगा और ये सब करने वाले अपने ही होते थे। मेरे पैदा होने पर ही फुप्पो ने मुझे मांग लिया था और कहा था ये मेरे बेटे की बीवी और मेरी बहू बनेगी। मगर जब मैं जवान हुई तो मेरा छोटा कद देखकर फुप्पो ने भी मुंह मोड़ लिया। मैं दुनिया वालों, खासकर अपनों की बेरुखी पर चोरी चोरी रोया करती थी। मेरे माँ बाप ने मुझे वो एतमाद ही नहीं दिया जो देना चाहिए था। मुझे एहसास कमतरी हो गई थी। मेरा छोटा कद मेरे लिए आजमाइश बन गया। जाने लोग ये क्यों ख्याल नहीं करते थे कि किसी इंसान ने इंसान को नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह ने सबको पैदा किया है। वही किसी को छोटा और किसी को बड़ा कद देता है। मेरा कद छोटा था तो इसमें मेरा क्या कसूर था? फुप्पो ने अपने बेटे का रिश्ता क्या तोड़ा? पूरे खानदान में मेरा मजाक बन गया। मेरे माँ बाप ने मेरे रिश्ते देखने शुरू कर दिए, मगर जो भी आता वो मेरी जगह मेरी छोटी बहनों को पसंद कर जाता। मेरी वजह से मेरी बहनों की शादी भी रुकी हुई थी। आखिर मैंने अपनी माँ से कहा कि तुम छोटियों की शादी कर दो। मुझसे छोटी दोनों बहनों की शादियां हो गई। हमारे खानदान में 18 साल के होते ही लड़कियों की शादी हो जाती थी। मैं 25 साल की हो गई थी, मगर अभी तक मेरा रिश्ता नहीं आया था। खानदान वाले बातें बनाते थे कि लड़की की शादी नहीं हो रही, मगर कोई भी मेरे लिए अपने लड़के का रिश्ता पेश नहीं करता था। आखिर खुदा खुदा करके मेरे माँ बाप की सुनी गई और मेरे लिए एक रिश्ता आया। मैंने उसको देखा तो दंग रह गई। वो तो बहुत लंबा था। फिर मुझ जैसी छोटे कद की लड़की को क्यों देखने आया है? मुझे पक्का यकीन था कि वो लड़का मुझे देखकर इनकार कर देगा, मगर उसने ये कहकर सबको हक्का बक्का कर दिया कि उसे इस शादी पर कोई एतराज़ नहीं। मेरे माँ बाप तो खुशी से फूले नहीं समाए और उसी वक्त शादी की तारीख दे दी। वो मुझसे उम्र में तो 5 साल बड़ा था ही, कद में भी बहुत लंबा था, यहाँ तक कि मैं उसके पास खड़ी एक छोटी बच्ची नजर आती। फिर वो मुझसे क्यों शादी कर रहा था? मेरे इन्हीं सवालों को सोचते हुए हमारी शादी हो गई। शादी की रात मेरे शौहर ने बताया कि चूंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा लंबा है, इसलिए उसकी भी अभी तक शादी नहीं हुई थी। मुझे ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगी थी। लड़कों में तो कोई भी ऐब हो वो ब्याहे जाते हैं। मैं खुश थी, मगर मुझे अपना शौहर शादी की पहली रात से ही कुछ अजीब लग रहा था। मगर मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं उसके साथ गैर आरामदेह क्यों हूँ। उसके घर में और कोई भी नहीं था सिवाय उसकी बूढ़ी माँ के, जो हमारी शादी वाले दिन ही अपने छोटे बेटे के हमराह चली गई थी। मैं बहुत इन्हमाक से अपनी सास की दास्तान पढ़ रही थी कि अचानक सास की आवाज़ आई। शायद वो नींद से बेदार हो गई थी। मैंने वक्त देखा तो हैरानी हुई, क्योंकि शाम होने वाली थी और मेरी सास के मेरे कमरे में आने का वक्त हो गया था। मैंने जल्दी से सास की डायरी छुपा दी। कुछ देर बाद
وہ اسی بوسیدہ کور والی کتاب لے کر میرے کمرے میں آ گئی۔ اب جانے وہ کون سا ٹوٹکا آزمانے والی تھی۔ میرا موڈ نہیں تھا آج کوئی اذیت سہنے کا۔ ایک ہفتے سے رسیوں سے بند بند کر میرے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے تھے۔ الٹی سیدھی ورزشیں کرنے کے بعد پورے جسم میں درد ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی ساس کو ٹالنے کے لیے کہا، ساسو ماں، آپ نے کبھی اپنے بچپن کے بارے میں نہیں بتایا کہ آپ کا بچپن کیسا گزرا۔ آج ہم دونوں ساس بہو مل کر اپنے اپنے بچپن کی یادیں تازہ کرتے ہیں۔ بچپن کے ذکر کا سن کر ساس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کہنے لگی کہ میرا بچپن بہت اچھا گزرا اور میرے سارے رشتہ دار مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، میرا خیال رکھتے تھے۔ میں نے ساس کے اس سفید جھوٹ پر حیرانی سے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ ڈائری میں تو کچھ اور ہی لکھا ہوا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اپنے بچپن کے ذکر پر وہ غیر آرام دہ سی ہو گئی۔ میں نے جان بوجھ کر پھر سے پوچھا، اپنے مرحوم شوہر کے بارے میں کچھ بتائیں نا، کہ آپ لوگوں کی پسند کی شادی ہوئی تھی؟ میرے اس سوال پر جیسے ساس کی برداشت ختم ہو گئی، وہ غصے سے اٹھ کر چلی گئی۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ اٹھ کر چلی جائے۔ میں نے اسے جان بوجھ کر غصہ دلایا تھا تاکہ وہ کمرے سے چلی جائے، اور یہی ہوا، وہ غصے سے چلی گئی۔ میں نے ساس کے جانے کے بعد کمرہ بند کر دیا اور پھر سے ڈائری کھول لی۔ ساس کی زندگی کی کہانی کافی دلچسپ ہوتی جا رہی تھی اور مزید پڑھنے کے لیے مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے وہاں سے پڑھنا شروع کیا جہاں سے چھوڑا تھا۔ لکھا تھا، میرا شوہر لمبا تھا اور میں چھوٹی۔ ہماری جوڑی بہت عجیب لگتی تھی اور لوگ ہنستے تھے۔ میں ان لوگوں کی باتوں سے بہت ہرٹ ہوتی تھی۔ مجھے بہت برا لگتا تھا۔ میرا شوہر مجھے کہتا تھا کہ دیکھو دنیا کتنی عجیب ہے، مجھے لمبے قد کی وجہ سے باتیں سناتی ہے اور تمہیں چھوٹے قد کی وجہ سے۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا، میں تم پر ایک ایسا عمل کروں گا جس سے تم 1 مہینے میں لمبی ہو جاؤ گی۔ میں تو شوہر کی بات سن کر ہی دنگ رہ گئی اور پوچھا، کیا واقعی جو عمل تم کرو گے وہ کام کرے گا؟ میرا قد سچ میں لمبا ہو جائے گا؟ میرا شوہر کہنے لگا، ہاں، صرف 1 مہینے کا عمل ہے اور تم دیکھنا تمہارے قد میں اضافہ ہو جائے گا، مگر اس عمل کو کرنے کے لیے ایک شرط ہے۔ میں نے چونک کر پوچھا، کیسی شرط؟ کہنے لگا، تم اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی اور نہ ہی کوئی بات کرو گی۔ اگرچہ یہ شرط عجیب تھی مگر میں نے مان لی اور کہا، ٹھیک ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ تھوڑی دیر بعد خاموش رہنے کے بعد میرا شوہر پھر سے کہنے لگا، لیکن تمہیں ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ جو عمل میں تم پر کروں گا اس سے تم منع نہیں کرو گی، چاہے برا لگے یا کتنا بھی عجیب کیوں نہ لگے۔ مجھے اپنے شوہر کی باتوں سے کچھ خطرے کی بو آ رہی تھی۔ شک سا ہو رہا تھا کہ ایسا کیا عمل ہے، مگر اس وقت اس پر اعتبار کرنے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ میں لوگوں کی باتیں سن سن کر اکتا چکی تھی۔ شادی سے پہلے بھی کوئی جینے نہیں دیتا تھا اور اب شادی کے بعد بھی تانے دیے جاتے ہیں۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ کبھی باہر نکلتی تو لوگ فکرے کستے، عجیب و غریب باتیں کرتے تھے۔ اب ان حالات میں اگر وہ کہہ رہا تھا کہ میرا قد لمبا ہو جائے گا تو پھر سارے مسئلے ہی حل ہو جاتے۔ میرا شوہر کہنے لگا، میں ابھی گھر سے باہر جا رہا ہوں، رات کو آؤں گا تو عمل کریں گے۔ میرا شوہر گھر سے چلا گیا اور میں بے چینی سے انتظار کرنے لگی کہ کب میرا شوہر آئے گا اور کب وہ عمل ہو۔ رات کو دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے دروازہ کھولا تو میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی، جب شوہر کے ساتھ 3 لمبے تڑنگے مرد بھی ساتھ ہی داخل ہوئے۔ میں گھبرا گئی اور پوچھا، یہ سب کون ہیں اور تم ان کو گھر کیوں لے کر آئے ہو؟ کہنے لگا، جو عمل تم پر کروں گا یہ اس میں میرا ساتھ دیں گے، اس لیے انہیں لایا ہوں۔ 3 جوان اور غیر مردوں کو بھلا میں اپنے کمرے میں کیوں آنے دیتی، چاہے وہ میرے شوہر کے دوست ہی کیوں نہ ہوتے اور اس کے ساتھ ہی کیوں نہ ہوتے۔ میں نے منع کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میرے شوہر کے علاوہ کوئی میرے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میرے شوہر نے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم منع نہیں کرو گی اور تم نے حامی بھری تھی، تو اب تم منع نہیں کر سکتی۔ میرا شوہر اپنے 3 لمبے تڑنگے دوستوں کو لے کر کمرے میں گھس آیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں حواس باختہ ہو گئی کہ بند کمرے میں یہ کون سا عمل کرنے جا رہے ہیں۔ میں خوف کے مارے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ شوہر کے ایک دوست نے اپنی جیب سے رسی نکال کر میرے شوہر کو تھمائی تو میرا حلق ڈر کے مارے خشک ہونے لگا۔ میں اندر ہی اندر کانپنے لگی
اور سوچنے لگی کہ یہ رسی کے ساتھ باندھ کر میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا کہ میں خود کو کیسے بچا سکتی ہوں، کیونکہ ان لوگوں کی نیت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے فوراً اپنا موبائل پکڑا اور بھاگ کر خود کو باتھ روم میں بند کر لیا۔ شوہر زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا اور مجھے لالچ دیتے ہوئے کہنے لگا، میں یہ سب تمہارے بھلے کے لیے کر رہا ہوں، دروازہ کھولو، میرے دوست تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کریں گے۔ مگر مجھے یقین نہیں تھا۔ میں نے اونچی آواز میں کہا کہ ابھی اپنے دوستوں کو باہر نکالو، ورنہ میں پولیس کو فون کرنے لگی ہوں۔ میری دھمکی کام کر گئی۔ کچھ دیر میں ہی وہ چلے گئے۔ میں باتھ روم سے باہر آ گئی۔ میرے باہر آتے ہی میرے شوہر نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور جو رسی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی اسی سے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ اس پل وہ مجھے ایک سائیکو مریض لگ رہا تھا۔ وہ مجھے باندھ کر خود سو گیا۔ میں ساری رات روتی رہی۔ شادی کو ابھی دن ہی کتنے ہوئے تھے کہ میرے منہ پر تھپڑ بھی پڑ گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے شادی کر کے بڑی غلطی کر دی۔ میرا شوہر ذہنی مریض تھا جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں تھا، اور نہ ہی میرے ماں باپ نے تحقیق کرنے کی زحمت کی۔ وہ تو بس اسی وجہ سے خوش ہو گئے تھے کہ میرا رشتہ آ گیا۔ یہ معلوم ہی نہ کیا کہ وہ کس قسم کا انسان ہے۔ وہ بہت جلد دوسروں کی باتوں میں آ جاتا تھا اور میرے ساتھ پھر گھر آ کر برا سلوک کرتا تھا۔ لوگ جب مجھے چھوٹے قد کے تانے دیتے تو وہ مجھ پر ظلم کی انتہا کر دیتا، کہتا میں تمہارا قد لمبا کر کے رہوں گا۔ کبھی مجھے رسیوں میں باندھ دیتا کہ اس سے تمہارا قد لمبا ہوگا، اور کبھی ساری رات مجھے ایک ٹانگ پر کھڑا رکھتا۔ میں اپنے گھر بھی واپس نہیں جا سکتی تھی کیونکہ کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اب اس ذہنی مریض کے ساتھ ہی مجھے ساری زندگی گزارنا تھی جب تک میرا بیٹا نہ ہو گیا۔ میں ہر روز اس سے اذیت سہتی تھی اور روتی رہتی تھی۔ میرا بیٹا بھی 2 ماہ کا تھا کہ میرے شوہر کا ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا۔ میں شاید دنیا کی واحد بیوی تھی جس کو اپنے شوہر کے مرنے سے خوشی ہوئی تھی، کیونکہ اس نے میری زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میری زندگی آسان ہو گئی تھی۔ میری ساس میرے ساتھ رہنے آ گئی۔ میرے سسرال والوں نے میرا اور میرے بیٹے کا خرچہ اٹھا لیا تھا، اور میں نے اپنے بیٹے کی پرورش شروع کر دی تھی۔ میرا بیٹا میرے شوہر جیسا تھا، مگر میں اسے اپنے شوہر جیسا ذہنی مریض نہیں بننے دے سکتی تھی۔ اگرچہ میری ساس کے ساتھ بھی رہنا آسان نہیں تھا، مگر میں نے برداشت کیا۔ اپنے بیٹے کی وجہ سے میں نے ہر برا رویہ سہا اور بیٹے کو جوان کیا۔ میرا بیٹا جوان ہو گیا تو اس کی شادی کے ارمان دل میں جاگنے لگے۔ میں بھی سبھی ماؤں کی طرح چاہتی تھی کہ میں اپنے بیٹے کے لیے اونچی لمبی اور چاند سی دلہن لاؤں جو اس کے برابر کی ہو، مگر جب اس نے بتایا کہ وہ ایک چھوٹے قد کی لڑکی کو پسند کرتا ہے تو مجھے اچھا نہ لگا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا ساری زندگی احساس کمتری کا شکار رہے۔ یہاں تک ڈائری ختم ہو گئی تھی۔ میں نے ساری کہانی پڑھ لی اور مجھے پڑھ کر اپنی ساس سے بہت ہمدردی محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں ایک بات سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اگر اس عمل سے میری ساس کا قد لمبا نہیں ہوا تھا تو وہ میرے ساتھ یہ سب ٹوٹکے کیوں آزما رہی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ میری ساس کہہ رہی تھی کہ جس کتاب سے وہ مجھ پر تمام ورزشیں آزماتی ہے وہ اس کی ساس کی ہے، مگر اس نے تو اپنی ڈائری میں اس کتاب کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میں الجھن کا شکار تھی۔ میں اس کتاب کو دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کیسی کتاب ہے جس میں قد بڑھانے کا عمل لکھا گیا ہے۔ میں نے ساس کی کہانی پڑھ کر شکر ادا کیا تھا کہ ایسا میرے ساتھ کچھ نہیں تھا۔ میرے ماں باپ نے ہمیشہ مجھے اہمیت دی تھی اور مجھے خود پر اعتماد کرنا سکھایا تھا۔ میرا شوہر فہد بھی مجھے اپنے بابا جیسا لگتا تھا جسے میرے چھوٹے قد سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن ساس کے اس روز روز کے ڈرامے کو میں اب ختم کرنا چاہتی تھی۔ میں اس کتاب کو اگر چھپا دیتی تو پھر ساس کے پاس عمل کرنے کے لیے ایک کتاب نہ ہوتی تو عمل بھی نہ ہو پاتا۔ میرا شوہر اپنی ماں کے کمرے میں تھا۔ میں نے وقت دیکھا تو 12 بج رہے تھے۔ میں نے اسے میسج کر کے کہا کہ اپنی ماں کی الماری سے وہ کتاب لے کر آؤ جس سے دیکھ دیکھ کر وہ مجھ پر ٹوٹ کے آزماتی ہیں۔ میں نے ڈائری تو پڑھ لی تھی، اب میں اس کتاب کو پڑھنا چاہتی تھی۔ میرے شوہر نے کچھ دیر بعد وہ کتاب اپنی ماں کی الماری سے نکال لی اور اس کے کمرے میں آ گیا۔ میں نے کہا اس کتاب میں لکھے ٹوٹکوں کی وجہ سے تمہاری ماں نے میرا جینا مشکل کیا ہوا ہے۔ میرا شوہر کہنے لگا
ایسا کرتے ہیں اس کتاب کو ہی جلا دیتے ہیں۔ میں نے اسے روکتے ہوئے کہا رکو، پہلے مجھے اندر سے تو کھول کر دیکھنے دو۔ اپنے شوہر سے کتاب لے کر جیسے ہی میں نے کھول کر دیکھی تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ کچھ یہی حال میرے شوہر کا بھی تھا، وہ بھی دنگ رہ گیا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ کتاب تو کوئی قد بڑھانے کے وظیفے والی نہیں تھی، بلکہ وہ تو ایک انگریزی ناول کا 50 سال پرانا نسخہ تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ میرا شوہر حیرت سے چلا اٹھا، پھر کہنے لگا میں کہیں کوئی غلط کتاب تو نہیں اٹھا لایا، مگر جب اس کا کور دیکھا تو چپ کر گیا، کیونکہ ساس جب بھی میرے کمرے میں آتی تھی اس کے ہاتھ میں یہی کور والی کتاب ہوتی تھی۔ میں سب سمجھ گئی تھی، میری ساس یہ سب ڈرامہ کر رہی تھی تاکہ مجھے تکلیف پہنچا سکے۔ وہ اپنی محرومیوں کا بدلہ مجھ سے لے رہی تھی۔ جو ظلم اس کی ساس اور شوہر نے اس پر کیے تھے وہ سب مجھ پر کر کے وہ اپنی انا کی تسکین کر رہی تھی۔ عین اسی وقت میری ساس نے جب دیکھا کہ اس کا بیٹا کمرے میں موجود نہیں تو وہ میرے کمرے میں چلی آئی، مگر جب میرے ہاتھ میں وہ کتاب اور اپنی ڈائری دیکھی تو اس کی رنگت فک ہو گئی۔ میرے شوہر کو بھی سب سمجھ آ گیا تھا کہ اس کی ماں کیا کرتی پھر رہی ہے۔ مجھے کہنے لگا تم اپنا سامان پیک کرو، میں تمہارے لیے الگ گھر کا بندوبست کر دوں گا۔ میری ساس یہ سن کر تڑپ گئی اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی۔ میرا شوہر تو نہیں مان رہا تھا۔ میں نے اپنی ساس کو معاف کر دیا، اس کی ساری زندگی محرومی میں گزری تھی، اب میں اس سے اس کا بیٹا چھین کر اسے مزید دکھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے صرف اتنا کہا ہر انسان کو اللہ نے بنایا ہے، ہمیں چاہیے کہ خود کو قبول کریں۔ اگر ہم خود کو قبول کر لیں گے پھر ہمیں دنیا کی باتوں سے فرق نہیں پڑے گا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔